اور جو مفتی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحت حدیث میں شدت التزام کے ساتھ ثقہ راویان کا انتخاب کرتے ہیں، اور جس آدمی کا ضبط بھی کامل ہو، جس آدمی کی صحبت بھی اپنے شیخ کے ساتھ کامل ہو، اس آدمی کی حدیث لیتے ہیں۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ نے آل بیت کے بارے میں ستیلی ماں والا سلوک کیا ہے۔ جو حدیث قسطنطنیہ ہے اس کے بارے میں محدثین کی خدمت عالیہ میں انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ مجھے یہ سوچ کے بتلاؤ اس کا راوی کون ہے، اس کی راوی ام خرام ہے، محدثین ان کا درجہ کیا بنتا ہے؟ حضرت ام خرام کا کوئی درجہ محدثین کے طبقے میں نہیں بنتا، بہت کمزور راویہ ہے۔ اور پھر وہ بیان کہا کرتی ہیں اس سلسلہ تعلیمات میں پوری بخاری میں ایک ہی روایت ہے، اور وہ کہاں دمشق جا کے لی ہے۔ ایک حدیث کے لیے انہوں نے صبر کیا ہے اور کیا یزید کے لیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ام خرام کون ہے، مدینہ طیبہ کی رہنے والی۔ حدیث کیا ہے کہ اولو جیشن یغزو مدینہ کیسرا مغفور لہم، سب سے پہلی جماعت کہ جو مدینہ شہر کیسر پر حملہ کرے گی وہ بخشی ہوئی ہے۔ یزید کو جنتی کہنے کے لیے انہوں نے یہ ساری تدبیر کی، اس کا نام ہے حدیث قسطنطنیہ، حدیث مغفور لہم۔ دیکھنا یہ کس نے روایت کی ہے، اس کی راویہ حضرت ام خرام ہے، رہنے والی کہاں کی ہے؟ مدینہ طیبہ کی۔ مدینہ طیبہ میں آ کر کسی نے صحیح حدیث لیا یا جا کر کے دمشق کی؟ کہا دمشق جا کے انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے۔ محدثین کے نزدیک فضائل ہوں یزید کے، راوی ہوں سارے دمشقی، محدثین کے نزدیک قابل احتجاج ہے؟ پھر یہ کہنا کہ بخاری صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، اچھا کیا ہوگا، مہربانی کی ہوگی، لیکن اولاد رسول کے ساتھ تو انہوں نے باقاعدگی سے وہ اقدامات سارے کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ آئیے حدثنا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ امام بخاری نے اس پورے ملک میں جا کر کے کوئی دوسری حدیث روایت نہیں کی، صرف ایک روایت کی ہے۔ کس دور کا آدمی ہے؟ بندہ تیسری صدی کا ہے۔ حکومت اس وقت کس کی ہے؟ عباسیوں کی ہے۔ عباسیوں کی حکومت میں یزید کی فضیلت کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ بات اصل میں یہ تھی جو کام یزید نے کیا تھا مسلمان اس کو کافر کہتے تھے اور اس کو لعنت کہتے تھے، وہ کام عباسیوں نے 1,00,000 مرتبہ کیا تھا۔ اگر وہ 1 مرتبہ لعنتی تھا تو یہ 1,00,000 مرتبہ لعنتی تھے۔ اس وجہ سے ان کو ضرورت تھی پہلے اس کے کیس کو جسٹیفائی کیا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ امام بخاری کا استاد ہے امام احمد حنبل، غوث الثقلین کا امام ہے، اس کی حدیث کو کینونائز نہ کیا جائے۔ 5 جلدوں کی کتاب ہے مسند امام احمد حنبل۔ استاد کی حیثیت زیادہ معتبر ہے۔ 1,00,000 میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو کہے اگر 1,00,000 بخاری ملایا جائے تو ایک امام احمد حنبل بنتا ہے۔ جب وہ آدمی معتبر ہے، اس آدمی نے درے کھائے کلمہ حق کہہ کے، امام بخاری اس زمانے میں بغداد میں موجود ہے، اس نے کیوں نہیں کہا میرا بھی یہی عقیدہ ہے؟ شیریں سے گرچہ کو حکم بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا، کس منہ سے کش کرتے ہو دعویٰ عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ کاش میرا گلا ٹھیک ہوتا، لیکن بہرحال جیسی بھی حالت میں ہوں بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ ہاتھ مضبوط کرتے ہو، جن کو روکنے کی تمہاری ڈیوٹی تھی ان کے اعلی کار بنے ہو۔ پچھلے لکھتے پھرتے جی چیف جسٹس ہے قیامت کا۔ آئی بات سمجھے؟ ان کے شافی ہونے کی وجہ بھی یہ ہے، پھر ان کے استادوں کی کتابیں نہیں لگائی گی۔ آپ نے بخاری پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ مصنف عبدالرزاق کی کتنی حدیثیں ہیں؟ پورا ہے بخاری مصنف عبدالرزاق سے۔ اس کی کیا وجہ؟ جس سے یہ حدیثیں لیتا ہے وہ کمزور ہے اور یہ معتبر ہے۔ باپ چودھری نہیں ہے، بیٹا چودھری ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ مسند امام احمد حنبل کی کتنی حدیثیں اس کتاب کے اندر ہے؟ وہ کیوں معتبر نہیں ہے اور یہ معتبر ہے؟ مصنف ابن شیبہ کی کتنی حدیثیں ہیں؟ وہ معتبر نہیں ہے تو یہ معتبر ہے۔ خاندانی طور پر پیدا ہوا بخارے میں، ادرا کے پڑھا ہے، تکمیل علم امام احمد حنبل سے کی ہے۔ اب جناب سنیے کہ ایک آدمی ہزاروں میل کا سفر کر کے جاتا، ایک حدیث لے کے واپس آ جاتا، اور اس سلسلہ اسناد کی کوئی حدیث کسی دوسرے شامی سے بھی نہیں مل سکی۔